تمام مومن مومنات کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، خصوصاً حاضرین مجلس کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، جو مومن مومنات گزشتہ سال بھی اس مجلس عوام میں شریک تھے، اس سال ہم میں موجود نہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے جن حضرات نے اپنے مرحومین کے لیے فاتحے کی اپیل کی ہے، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے رحم اللہ من کر الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم استعین اهدنا الصراط المستقیم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه
وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات الله صلى. معزز سامعین، دعا کرتے ہیں خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مجلس حسین کا ثواب حاضرین مجلس کے ارواح کو ہماری طرف سے ہدیہ فرمائے اور اس مجلس کا ثواب بانیان مجلس روز اول سے لے کے آج تک جن مومن مومنات نے اس عزاخانے کی ترقی و تعمیر میں جانی مالی خدمات انجام دیے ہیں، اللہ اس مجلس حسین کو ان کے آخرت کے سفر میں زاد راہ قرار دے۔ پروردگار اس مجلس حسین کے صدقے میں جتنے مومن مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیں۔ پروردگار اس مجلس حسین کے صدقے میں جو مومن مومنات بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائیں۔ دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ اس مجلس حسین کے صدقے میں جو مومنین بے گناہ قید میں ہیں مولا جلد از جلد انہیں قید سے رہائی عطا فرمائیں۔ اب اپنے اور اپنے اہل خانہ کی صحت و سلامتی کے لیے زمینی آسمانی آفات سے محفوظ رہنے کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ معزز سامعین، گزشتہ مجالس کی طرح آج بھی دو اعمال آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں۔ یہ بھی دو سادہ نمازیں ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ ایسی نمازیں بیان کی جائیں جو سب مومنین ادا کر سکیں۔ اگرچہ مشکل نمازیں بھی ہیں لیکن آج کل کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ لمبی نمازیں پڑھ سکیں، لہذا ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسی نمازیں جو بالکل آسان اور سادہ ہو وہ بیان کی جائیں۔ آج پھر آپ کی خدمت میں ایک نماز جو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے خود تعلیم فرمائی ہے۔ کسی سائل نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ اکثر مشکلات میں گرفتار رہتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ مشکلات سے چھٹکارا حاصل ہو، خصوصاً رزق میں کمی، بیماریوں میں مبتلا ہیں، جتنے مشکلات ہیں سارے جب بیان ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 2 رکعت نماز اسے پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری غیب سے مدد کرے گا۔
اور تمہاری ساری مشکلات حل ہوں گی۔ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، بالکل آسان ہے۔ نیت اسی طرح 2 رکعت نماز حاجت فلاں کام کے لیے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ البتہ بہتر ہے اس نماز کا جو وقت ہے وہ شب جمعہ ہے، رات کے کسی بھی وقت آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نیت اسی طرح 2 رکعت نماز فلاں حاجت کے لیے پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ الحمد پڑھنا ہے۔ الحمد کے بعد ویسے تو ہم قل هو اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ فرمایا دوسری رکعت میں الحمد کے بعد پھر 1 مرتبہ سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرنی ہے۔ کتنی آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرنی ہے۔ نماز جب ختم ہو سلام کے بعد حالت سجدے میں یہ چھوٹا سا جملہ ہے، قرآن کی آیت ہے چھوٹی سی، اس کو آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ فرمایا ہو سکے تو 800 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو، نہیں تو 100 بار بھی پڑھیں۔ اگر اتنا بھی ٹائم نہ ہو تو 14 مرتبہ 12 مرتبہ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے 800 مرتبہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ کون سی ہے وہ آیت؟ بالکل آسان سا جملہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ بس سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، ابھی یاد ہو گیا آپ کو، سلام قولا من رب الرحیم۔ فرماتے ہیں 800 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا 14 مرتبہ یا 12 یا 5 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نماز کے بعد اللہ تمہاری ساری مشکلات دور فرمائیں گے۔ ایک اور نماز بھی حضور پاک سے روایت ہوئی ہے، وارد ہوئی ہے کہ یہ نماز بھی دنیاوی اخروی حاجات کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی زندگی میں یہ نماز پڑھے گا، مرنے سے پہلے اللہ اسے جنت میں اس کا مقام دنیا میں ہی دکھائے گا۔ جنت میں اسے جو مقام ملنا ہے وہ مقام دنیا میں اسے خواب کی صورت میں نظر آئے گا۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص تنگ دست ہو، محتاج ہو، تو یہ نماز جب پڑھے گا خدا اس کی محتاجی دور فرمائے گا۔ یہ نماز بھی بالکل آسان ہے، صبح کی نماز کی طرح ہے۔ الحمد کے بعد آپ نے صرف فرق اتنا ہے، عام نماز میں آپ الحمد کے بعد قل هو اللہ پڑھتے تھے، اس میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ الحمد کے بعد سورہ کافرون۔ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں بھی الحمد کے بعد کافرون 7 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد سورہ توحید قل هو اللہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز جب ختم ہو نماز کے بعد اس چھوٹی سی آیت ہے، یہ بہت چھوٹی آیت ہے جو سب کو یاد ہے، 10 مرتبہ یہ آیت سجدے کی حالت میں تلاوت کرنی ہے۔ کیا ہے آیت؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بالکل آسان، پھر سے دوبارہ دہراتا ہوں، 2 رکعت نماز فلاں حاجت کے لیے پڑھتی یا پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کرنی ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی، توحید یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس سورہ کی تلاوت کرنی ہے۔ جب نماز ختم ہو تو 10 مرتبہ لا حول ولا قوة سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد 10 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے۔ صلوات کے بعد 10 مرتبہ یہ چھوٹا سا جملہ آپ نے پڑھنا ہے، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث
مستغیثین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ نماز پڑھ لے، نماز کے بعد اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ اس نماز کو بھی کہتے ہیں نماز کن فیکون۔ اس نماز کا ایک نام ہے نماز کن فیکون۔ کن فیکون کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کے لیے جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں یہ نماز اگر جس نیت سے بھی آپ پڑھیں گے، جیسے ہی نماز سے آپ فارغ ہوں گے اللہ آپ کی حاجت پوری کر دے گا۔ درود پڑھیے بلند آواز میں۔ بار دیگر صلوات۔ تو عزیزان گرامی، گزشتہ مجالس میں گفتگو ہو رہی تھی حجت کے حوالے سے کہ خدا نے یہ کائنات بنائی ہے تو اس میں ایک حجت کو ضرور رکھا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی زمین بغیر حجت کے باقی نہیں رہ سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے قوموں کے لیے خدا نے حجت عطا کی، اپنا نمائندہ دیا ہر قوم کے لیے۔ ایک درود پڑھیے بلند آواز میں۔ بچوں سے گزارش ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں، کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے آ رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ خدا نے ہر امت کو حجت عطا کی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ پروردگارا جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارا حجت کہاں ہے؟ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو ہمارے لیے عذر بنتا ہے کہ ہم قیامت کے دن یہ کہہ سکیں پروردگار ہمارے پاس تو کوئی حجت نہ تھا، مگر ایسا نہیں ہے، حجت ہمارے پاس موجود ہے، آج بھی حجت موجود ہے۔ یہ حجت کی کمی نہیں کہ وہ نظر نہ آئے، بلکہ یہ ہماری نظروں کی کمی ہے، ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم حجت کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ حجت تو ہر جگہ موجود ہے، اور جب حجت موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ میں نے عرض کیا کہ اس کے دو وجوہات ہیں، ایک تو ہمارے گناہ ہو گئے، دوسرے اللہ کی حکمت۔ عزیزان یاد رکھیے اللہ نے گزشتہ جتنے قومیں تھیں سب کے لیے حجت دے کے بھیجا تھا، مگر ان قوموں نے اپنے حجت کی مدد نہ کی، ان کی حفاظت نہ کی، نتیجے میں ظالموں نے حجت خدا کو شہید کر دیا۔ ہمیں بھی اللہ نے 11 حجت عطا کیے، اور اس زمانے کے لوگوں نے اپنے حجت کی حفاظت نہ کی، نتیجے میں حجت کو اللہ نے ظاہری طور پہ ہماری نظروں سے اٹھا لیا۔ جیسے مولا علی کے زمانے میں، مولا علی اس زمانے کے لوگوں کے لیے حجت تھے، مگر اس زمانے والوں نے حجت کی قدر نہ کی۔ جب بھی مولا علی پکارتے تھے لوگوں آ جاؤ میرا ساتھ دو، تو وہی لوگ تھے وہی جوان تھے آ کے کہتے تھے مولا ابھی تو سردیوں کے موسم ہے، انتظار کرے گرمیوں میں نکلتے ہیں۔ جب گرمیوں میں بلاتے تھے تو لوگ کہتے تھے مولا ابھی تو سردی زیادہ ہے، گرمیوں میں جائیں گے۔ کبھی موسم بہار، کبھی کھیتوں کے بہانے کرتے تھے، مختلف بہانوں سے حجت خدا کی مدد نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا وہی حجت خدا ظالموں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ وجہ کیا بنی؟ اس زمانے کے لوگ، اگر وہ لوگ مولا علی کی بات مان لیتے، حجت کی بات مان لیتے، حجت کی نصرت کرتے، مدد کرتے، تو مولا علی کو اس کا حق مل جاتا۔ علی کو حق نہ ملا، یہ اس زمانے کے لوگوں کی کمزوری تھی۔ اور آگے بڑھیے امام حسن کے زمانے میں امام حسن کی لوگوں نے مدد نہ کی۔ 1 سے لے کے 11 تک اللہ نے ایسے چراغ عطا کیے، ایسے سیمپل عطا کیے، ایسے ہدایت کے چشمے عطا کیے۔ اگر لوگ ان کی خدمت کرتے، اگر لوگ ان کی نصرت کرتے، تو آج بھی دنیا میں کوئی ایک شخص بھی گمراہ
نہ ہوتا۔ لہذا ہر زمانے کے لوگوں نے اپنے حجت کی مدد نہ کی، نتیجہ یہ ہوا 11 کے 11 امام اپنی طبیعی موت دنیا سے نہیں گئے بلکہ ہر امام شہید کر دیے گئے۔ کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ زمانے کے لوگوں نے اپنے حاضر امام کی، اپنے زمانے کے امام کی مدد نہ کی۔ جب امام کی مدد لوگ نہ کریں، چاہے جتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو، چاہے جتنی بھی شجاعت کیوں نہ ہو، ظالم امام کو بھی شہید کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہے، آج بھی اگر امام کا ظہور ہو تو کیا ہم میں وہ طاقت ہے کہ ہم امام کی مدد کر سکیں، زمانے کے ظالموں سے امام کی حفاظت کر سکیں؟ ہم میں وہ طاقت نہیں۔ میں مثال اور آسان سمجھا دوں، اللہ نے زمانے کو امام کو غیب کے پردوں میں کیوں رکھا ہے؟ آسان سی مثال تاکہ بچے بھی سمجھ سکے۔ آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، آپ نے اس بچے کے لیے ایک کھلونا لا کے دے دیا، دوسرے دن بچے نے کھلونا توڑ دیا، تیسرے دن آپ نے دوسرا خرید کے دے دیا، 3-4 مرتبہ آپ کھلونے لیتے گئے، بچہ توڑتا گیا، دوستوں کو لا کے توڑتا گیا۔ اب آخر میں باپ پریشان ہوا، باپ نے کہا اب کھلونے نہیں لوں گا، جب تک یہ بچہ انسان نہ بنے دوسرا کھلونا لا کے نہیں دوں گا۔ اب باپ کا کھلونا نہ لانا بچے پہ ظلم ہے یا محبت ہے؟ محبت ہے، کیونکہ باپ چاہتا ہے کہ یہ بچہ انسان بنے۔ جس کھلونے کو قیمت دے کے لایا ہوں، خون پسینے کی قیمت دے کے لایا ہوں، اس کھلونے کی حفاظت کرے۔ آئے روز یہ کھلونے توڑ دیتا ہے، لہٰذا پھر باپ نے کیا کیا؟ ایک آخری پیسوں سے بہت مہنگا کھلونا لا کے ماں کے حوالے کر دیا، کہا اسے دور الماری میں رکھ دو، بچہ دیکھتا رہے مگر اس کے ہاتھ میں نہ دینا جب تک یہ انسان نہ بنے۔ اب روز بچہ دیکھتا ہے کھلونا، ماں سے کہتا ہے اماں وہ کھلونا مجھے دے دو، ماں کہتی ہے نہیں بیٹا، تم دوستوں کے ساتھ آتے ہو، ہر کھلونے کو تم نے توڑ دیا، اب جب تک تم وعدہ نہیں کرو گے تب تک یہ کھلونا تمہیں نہیں دوں گی۔ اب وہ بچہ ایک دن ایسا آئے گا، دل سے وعدہ کرے گا اماں میں وعدہ کرتا ہوں اس کھلونے کی حفاظت کروں گا، پھر ماں لا کے کھلونا اسے دے دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے جب بھی اس کے دوست گھر میں آتے ہیں وہیں بچہ کھلونے کو جلدی سے لے جا کے چھپا دیتا ہے، کیونکہ کہیں دوست اس کے کھلونے کو توڑ نہ دیں۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ ہے جسے اپنے کھلونے کا اتنا فکر ہے کہ وہ چھپانے لگتا ہے، دوستوں سے بھی چھپا رہا ہے، رشتہ داروں سے بھی چھپا رہا ہے، جب بھی کھیلنے کا موقع آتا ہے تنہائی میں کھیلنے لگتا ہے۔ تو اچھی عادت ہے بچے کی، بس ہماری بھی ان بچوں جیسی عادت ہے۔ اللہ نے 11 امام عطا کیے، 11 روشنی کے چراغ عطا کیے، ایک کی بھی قدر نہ کی، ایک کی بھی حفاظت نہ کی۔ اب خدا کے کارخانے میں آخری نشان رہ گیا تھا، آخری چراغ رہ گیا تھا، اب خدا نے اسے روک لیا۔ جب تک یہ لوگ انسان نہ بنے آخری چراغ کو نہیں بیچنا، آخری حجت کو نہیں بیچنا۔ تو پتہ چلا امام کا نہ آنا یہ خدا کی غلطی نہیں ہے یا امام کی غلطی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ اگر ہم 11 اماموں کی حفاظت کرتے تو آج 12ویں کو پردے میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ درود پڑھیے بلند آواز میں۔ اب اور آسان بنانے کے لیے عرض کروں کہ 12واں امام اب بھی غیب کے پردے میں ہے۔ آیت اللہ محسن کراتی استاد قرآن ہے، بہت اچھی مثال دیتے ہیں غیب کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں کہ کسی شہر میں، کسی محلے میں جب چوریاں زیادہ ہوتی ہیں تو ایک مرتبہ شہر والے، محلے والے جاتے ہیں میونسپل کمیٹی والوں کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں CC کیمرے لگا کے دے دیں یا سرچ لائٹ لگا کے دے دیں۔ میونسپل کمیٹی والے سرچ لائٹ لگا دیتے ہیں، اب محلے کے شیطان بچے آ کے اسے توڑ دیتے ہیں۔ بہت بڑے لائٹ کو لا کے لگا دیا محلے میں، بچوں نے توڑ دیا۔ 2 دن کے بعد میونسپل کمیٹی والوں نے دوسری لائٹ لا کے لگا دی، اسے بھی توڑ دیا۔ تیسری لائٹ لگ گئی، اسے بھی توڑ دیا۔ 11 لائٹیں لگا دی، 11 کی 11 لائٹیں ٹوٹ گئی۔ اب لائٹیں ٹوٹ رہی تھی، محلے کے بزرگ بھی دیکھ رہے تھے، جوان بھی دیکھ رہے تھے، خواتین بھی دیکھ رہی تھی، مگر سب خاموش تھے۔ ان بچوں کو کسی نے نہ روکا، کسی نے منع نہ کیا۔ اب گورنمنٹ کے پاس لائٹیں ختم ہو گئی، اب انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک یہ محلے والے انسان نہیں بنیں گے ہم تیسری آخری لائٹ لگائیں گے ہی نہیں۔
اب لائٹ نہیں لگائیں گے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ 2 دن اندھیرے میں گزر گئے، تیسرے دن دیکھا کسی کی موٹر چوری ہو گئی، کسی کی گاڑی چوری ہو گئی، کسی کے ہاں قتل ہو گیا، کسی کا بچہ مر گیا، کسی کے ہاں اور مشکلات پیدا ہو گئی۔ دوسرے دن محلے والے جمع ہو گئے، بزرگان جمع ہو گئے، ایک کمیٹی بنا لیا، کہا اس بار بھی جاتے ہیں گورنمنٹ کے پاس، اس بار بھی انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں، جا کے ضمانت دیتے ہیں، اب کی لائٹ لگا دیجئے، اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ ہم نے جو کمیٹی بنائی ہے جوانوں کی، یہ جوان اس لائٹ کی حفاظت کریں گے، اس سی سی کیمرے کی حفاظت کریں گے۔ اب انتظامیہ نے ان سے لکھ کے لیا، کہا اگر یہ لائٹ ٹوٹ جائے تو دوسری لائٹ ہم نہیں دیں گے، نہیں ہم حفاظت کریں گے، کیونکہ ہم نے بہت پریشانیاں دیکھی ہیں، ہم پہ ظلم ہوا، ہمارے بچے قتل ہو گئے، ہماری گاڑیاں چھن گئی، گھر سے چوریاں ہو گئی، ہزار مشکلات میں ہم گرفتار ہو گئے، لہٰذا ہم ان مشکلات کو مزید سہ نہیں سکتے، ہم خود اس لائٹ کی حفاظت کریں گے۔ اب لائٹ لگا دیا، اب کیا ہوگا؟ صبح جو جاتے ہیں وہ بھی لائٹ کو ایک بار دیکھتے ہیں کہیں ٹوٹ تو نہیں گئی ہے، شام کو بھی جا کے دیکھتے ہیں، جوان بھی جا کے دیکھتے ہیں، بوڑھے بھی جا کے دیکھتے ہیں، اب ایک ہی لائٹ ہے، لہٰذا سب اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بس امام کی بھی ایسی ہی مثال ہے، اللہ نے ایک امام دیا، لوگوں نے توڑ دیا، دوسرا امام دیا، لوگوں نے شہید کر دیا، تیسرے کو بھیجا، 11ویں کو بھیجا، جب پروردگار کے پاس آخری ہادی رہ گیا، اب بھی اللہ نے یہ فیصلہ کیا جب تک یہ انسان نہ بنے تب تک آخری ہادی کو میں نہیں بھیجوں گا۔ اب کب آئیں گے ہادی؟ جب وہ دن آئیں گے، گھر گھر میں اموات ہوں گی، ہر طرف ظلم و جبر ہوگا، ہر طرف ناانصافی ہوگی، ہر گھر سے آواز آئے گی، یا اللہ اپنے ہادی کو بھیج دے، اب مزید ظلم سہنے کی طاقت نہیں۔ اب تو ہم آرام سے ہیں نا، اب تو ہم سکون سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، روٹی آسانی سے مل رہی ہے۔ جا کے دیکھیے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کھانے کے لیے روٹی نہیں، جہاں انصاف نہیں، جہاں عزتیں محفوظ نہیں، ہر جگہ سے یہ آواز آ رہی ہے، یا اللہ کوئی ایسا مسیحا آ جائے جو ہماری مدد کر سکے۔ اگر پوری دنیا سے یہ آواز اٹھے گی تو وہی دن ہوگا ظہور کا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ظہور میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے کردار ہیں جو ظہور میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا، اگر نمک کے برابر بھی ہمارے اندر تڑپ ہوتی تو آج ہی امام کا ظہور ہو جاتا، ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں ہے۔ کبھی کوئی ایسا ترازو ہو جس کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکیں کہ ہمارے اندر امام مہدی کی محبت ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا ترازو ہے؟ ہاں ایسا ترازو ہے، کیوں نہیں؟ جب بھی یہ دیکھنا ہو کہ ہمارے دل میں امام مہدی کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی دوسری چیزوں کی محبت زیادہ ہے، تو اس کا بالکل آسان طریقہ ہے، جب بھی گناہ سامنے آئے، اگر وہ محبت مہدی تمہیں گناہ سے روک رہی ہے تو یاد رکھنا دل میں مہدی کی محبت زیادہ ہے۔ اگر حرام کا رزق سامنے ہے پھر بھی آپ کے ہاتھ رک رہے ہیں تو یقین جانیے آپ کے دل میں مہدی کی محبت ہے۔ لیکن سامنے گناہ ہو مگر مہدی کی محبت گناہ سے نہ روک سکے تو یہ محبت نہ اس دنیا میں کام آ سکتی ہے نہ اس دنیا میں کام آ سکتی ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت وہ جو آپ کو گناہ سے روک سکے، محبت ایسی ہو جو ہمیں گناہ کبیرہ سے روک سکے، جو حرام سے روک سکے، جو فحاشی سے ہمیں روک سکے۔ جو محبت آپ اور ہمیں گناہ سے نہیں روک سکتی تو وہ محبت کل قبر کے عذاب سے بھی نہیں روک سکتی، وہ محبت کل قیامت کے عذاب سے بھی نہیں روک سکتی۔ آج ترازو ہے آپ کے پاس، جب بھی دیکھنا ہو تو یہ اندازہ لگانا ہو تو دیکھیے، موبائل آپ کھول رہے، کل بھی عرض کیا تھا، فحاشی کی کوئی ویڈیو آ رہی ہے، اگر مہدی کی محبت ہے تو ایک نظر بھی آپ نہیں دیکھیں گے اس ویڈیو کو، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ میرے زمانے کا امام میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ محبت آپ کو ایک کلپ سے روک رہی ہے تو یاد رکھیے آپ کے دل میں امام کی محبت ہے۔ اگر ایک بہن گھر سے نکل رہی ہے، سر پہ چادر پہن کے جا رہی ہے تو یقین جانے آپ کے دل میں مہدی کی محبت ہے، لیکن وہی ماں بہن بغیر چادر کس گھر سے نکل رہی ہے تو یقین جانیے آپ کے دل میں مہدی کی محبت نہیں بلکہ دنیا کی محبت ہے۔ تو محبت وہ ہو جو آپ کو روکے گناہوں سے، ایسی محبت ہو۔ درود پڑھیے بلند آواز میں۔
عزیزان گرامی، جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ آخری زمانہ ہے، دنیا آخری اپنے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب بھی اگر ہم نے ہوش نہ کی تو نہ جانے ہم کہاں کے رہ جائیں گے، نہ تو ہم مہدوی بن سکیں گے، نہ ہی ہم حسینی بن سکیں گے۔ آج آپ اور ہمارے لیے مہلت ہے، آج موقع ہے، جب تک زندہ ہے موقع ہے۔ اگر اس موقع کو ہاتھ سے گوا دیا پھر شاید یہ موقع آپ کو نہ ملے۔ اے میرے جوانوں، آپ جوان ہیں، یہ بہترین نعمت ہے آپ کے پاس۔ 10 سال بعد یہ جوانی باقی نہیں رہے گی، یہ انرجی باقی نہیں رہے گی، یہ طاقت باقی نہیں رہے گی۔ جب تک طاقت ہے، جب تک ہمت ہے، امام مہدی کی طرف قدم بڑھائیے۔ جب آپ امام کی طرف قدم بڑھائیں گے، ایک قدم آپ بڑھائیے، 10 قدم امام خود آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ تو لہٰذا اس زمانے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے امام کی نصرت کریں، انتظار کریں۔ کیسا انتظار؟ زبانی انتظار جس طرح ہم کر رہے ہیں، ہم روزمرہ زندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی اگر بیٹے کو بخار ہو جائے پھر ہم کہتے ہیں العجل العجل اللہم کل ولی یکفو کرتے ہیں کان میں جا کے۔ یہ ہے انتظار؟ یا نماز پڑھ کے آخر میں دعا امام زمانہ پڑھ لیا، کیا بس یہی انتظار ہے؟ نہیں، یہ انتظار نہیں ہے، یہ تو عادتیں ہیں ہماری، یہ عادتیں ہیں۔ نماز کے بعد دعائے سلامتی امام پڑھنا ہماری عادت ہے۔ دعا دل سے نکلنی چاہیے، دعا ہمارے جسم کے ہر حصے سے نکلنی چاہیے۔ صلوات پڑھیے بلند آواز میں۔ تو لہٰذا آج کے زمانے میں سب سے بڑا کردار امام زمانہ کی ظہور کے لیے راستہ ہموار کرنے میں جن کا سب سے بڑا کردار ہے وہ 2 گروہ ہیں، ایک نوجوان اور ایک خواتین۔ خواتین اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، آپ کا بڑا کردار ہے ظہور میں۔ خود چھٹے امام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے لشکر میں 313 افراد ہوں گے، ان میں سے 50 خواتین ہوں گی، 50 کی تعداد خواتین کی ہوں گی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ 50 خواتین ہوں گی 313 میں، تو ہمارا نام کہاں آئے گا؟ بعض خواتین یہ سوچتی ہوں گی اتنی بڑی دنیا ہے، اس میں 313 میں سے 50 خواتین ہوں گی تو ہم کس حساب میں آئیں گے؟ نہیں، 313 میں سے 50 خواتین وہ ہوں گی جو امام کے فوج کے جرنیلز ہوں گی۔ جرنیل کی تعداد 313 ہے، ان میں بھی 50 وہ خواتین ہوں گی جو جرنیل ہوں گی، اور ہر ایک کے انڈر میں بعض روایتوں میں 10,000 کا ہے، بعض روایتوں میں 10 لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کے فوجی ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے کتنی بڑی تعداد ہوگی۔ تو یاد رکھیے پھر خواتین کا جو کردار ہوگا، آپ کے ذہنوں کو مفضول کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب ظہور ہوگا تو ظہور کیسا ہوگا، ظہور کے بعد خواتین کا کیا کردار ہوگا۔ 2 بڑی ذمہ داریاں ہوں گی خواتین کی ظہور کے بعد بھی، ابھی سے آپ تیاری کریں۔ اب کوئی معمولی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جتنا دنیا میں جتنے انقلابات آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ کردار خواتین کا رہا ہے۔ مردوں سے زیادہ مرد کا کام کیا ہے؟ ایک گولی کھائے ختم، اس کا کام وہیں پہ ختم، ایک تیر لگے وہ سب ذمہ داریاں وہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ مگر جہاں پہ مرد کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے وہاں پہ خواتین کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے، دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں ان میں خواتین کا بڑا کردار تھا۔ مثلا آج کربلا کا جو واقعہ آپ اور ہم تک پہنچا ہے، اس زمانے میں کوئی ٹیلی ویژن تھی، کوئی موبائل تھا، کوئی اخبار تھا، کوئی نیوز پیپر، کوئی صحافی، کوئی ایسی شخصیت تھی جو پوری میڈیا کو کنٹرول کر سکے؟ نہیں تھی۔ ایک ہی خاتون تھی جناب زینب، جس نے آج تک واقعہ کربلا ہم تک پہنچایا ہے۔ جناب زینب اور ام کلثوم، جناب سکینہ نے ہم تک واقعہ کربلا پہنچایا ہے۔ عزیزان یاد رکھیے، اگر یہ خواتین نہ ہوتی تو یزید کامیاب ہو چکا ہوتا۔ امام حسین کو کربلا میں شہید کر کے
نام حسین مٹ چکا ہوتا، مگر آج تک حسین کا نام زندہ ہے تو زینب کی وجہ سے، ام کلثوم کی وجہ سے۔ وہ زینب و ام کلثوم اس زمانے کے چشمدید گواہ تھے، جنہوں نے کوفہ اور شام کے ہر شہر میں جا کے اعلان کیا، اے لوگوں، یہ یزید معمولی کوئی ظالم نہیں ہے، یہ سبط نبی کا قاتل ہے، اس نے حسین کو قتل کیا ہے۔ آج تک جو مجالس، جو نام حسین ہم تک پہنچا ہے، وہ جناب زینب کے بدولت پہنچا ہے، اور زینب کا کردار قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، آپ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے نا، جتنے بڑے بڑے اسکالر بنے، جتنے بڑے بڑے لیڈر بنے، جتنے بڑے بڑے قائدین گزرے ہیں، ان سب کے اوپر ماں کا ہاتھ تھا، کسی خاتون کا ہاتھ تھا۔ اگر عورت چاہے تو معاشرے کو خمینی دے سکتی ہے، اگر ایک عورت چاہے تو معاشرے کو خامنائی جیسا بیٹا دے سکتی ہے، اگر ایک ماں چاہے تو معاشرے کو حسن نصر اللہ دے سکتی ہے، لیکن اگر یہی ماں چاہے تو معاشرے کو یزید بھی دے سکتی ہے۔ اگر یہی ماں چاہے تو معاشرے کو عمر سعد بھی دے سکتی ہے، شمر بھی دے سکتی ہے۔ ماں کے اندر طاقت موجود ہے، مگر کیا کریں؟ ماں کیسے سمجھے اپنی اس طاقت کو، کیسے محسوس کرے؟ خود اللہ کے نبی نے فرمایا، 8ویں امام نے بھی فرمایا، کہا ظہور میں جو کردار مردوں کا ہوگا اس سے 1000 گنا زیادہ کردار خواتین کا ہوگا، اور ظہور کے بعد جو حکومت ہوگی مولا کی، اس میں خواتین کے 2 کردار ہوں گے، 2 کام لیے جائیں گے۔ پہلا کام، جتنے میڈیکل ہاسپٹلس ہیں وہ سارے خواتین کے ذمے ہوں گے۔ ہاں، نرسنگ کا کام، ڈاکٹر کا کام، سارے کام زیادہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی نرسنگ کا جتنا کام ہوگا وہ خواتین کے ذمے ہوگا۔ اور فرماتے ہیں پوری دنیا میں اس زمانے میں جو میونسپل کمیٹی کا کام، جو میئر ہوتا ہے، پوری دنیا میں میئر خواتین ہوں گی، کیونکہ ان کو گھر سجانا آتا ہے، شہروں کو سجانا آتا ہے۔ تو آپ معمولی نہیں ہے، جب امام کا ظہور ہوگا آپ سے زیادہ کام لیا جائے گا، مردوں سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ امام کے سپاہی میں شامل ہوں۔ کل میں نے عرض کیا، وہ خاتون، عرب خاتون، سعودی عرب میں رہنے والی، برقع پہن کے سوتی تھی۔ جب پوچھا گیا کیوں سو رہی ہو تو کیا جواب دیا اس نے؟ میں اتنا وقت بھی ضائع نہیں کر سکتی کہ جب میرے امام آ جائے میں برقع ڈھونڈتی پھروں، میں تیار ہوں، میں تیار رہوں۔ آج بھی جا کے لبنان میں دیکھیں، یمن میں جا کے دیکھیں، ایسے مومنین موجود ہیں جب سوتے ہیں تو خنجر لے کے سوتے ہیں۔ پوچھا جاتا کیوں لے کے سو رہے ہیں؟ کہا جب بھی امام کا ظہور ہو خنجر اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے، خنجر ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسا ہو انتظار۔ بہت سے سپاہی، بہت سے شہداء، ایران کے شہداء، لبنان کے شہداء، جن کے بارے میں یہی لکھا جاتا ہے کہ جنگ کے میدان میں جب وہ رات کو سوتے تھے وردی پہن کے، جوتے پہن کے سوتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا آپ یہ وردی جوتے پہن کے کیوں سوتے ہیں؟ کہنے لگے جب بھی امام کا ظہور ہو ہم تیار نظر آ جائیں۔ یہ ہے انتظار، ایک انتظار ہم بھی کر رہے ہیں۔ رات کو سو رہے، وہ دیکھیے لبنان والے رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو ان کی توجہ یہی ہوتی ہے، اے اللہ رات کے جس پہر بھی میرے امام کا ظہور ہو تو امام کی آواز سب سے پہلے میں سنوں، کل صبح ظہور ہو تو سب سے پہلے خدمت میں پہنچوں۔ مگر آج ہماری سوچ دیکھیے، ہم جب سوتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں صبح اٹھوں تو بینک بیلنس کتنا بڑھا دوں، فلاں کام یہ کرنا ہے، فلاں فلیٹ لینا ہے، فلاں پلاٹ پہ قبضہ کرنا ہے، فلاں دکان کرنا ہے، یہ کام وہ کام، دنیاوی چیزوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے۔ لگ جائیے ان چیزوں کے پیچھے، مگر 10% بھی امام کی طرف توجہ دیں۔ ایک رات تو ایسی ہو کہ سونے سے پہلے اپنے مولا سے گفتگو کریں۔ کبھی کی ہم نے گفتگو؟ اور امام خود فرماتے ہیں، امام زمانہ، کہ میں چاہتا ہوں تم سے باتیں کروں، تم اپنی راز کی باتیں مجھ سے شیئر کرو، اپنا راز و نیاز کرو، مجھ سے باتیں کرو، میں تمہاری باتیں سنوں، کوئی مشکل ہو تو تمہاری مشکل حل کر دوں۔ آج تک ہمیں یہ نوبت توفیق نصیب نہ ہوئی کہ اپنے مولا سے گفتگو کر سکیں۔ جب بھی سونے لگو، سونے سے پہلے جب تکیے پہ سر رکھو تو اپنے مولا سے گفتگو کیا کرو، اے مولا آج سے پہلے جو زندگی گزری ہے وہ جیسی بھی گزری
گزری ہے، جو گناہ ہم نے کیے ہیں انہیں معاف کرانا آپ کی ذمہ داری۔ آج کے بعد آپ سے وعدہ کرتے ہیں آئندہ جو زندگی گزرے گی تیری غلامی میں گزرے گی، تیری نوکری میں گزرے گی۔ اے مولا، پہلے دو نوکر زمان تھے، آج نوکر امام زمان بننا چاہتے ہیں۔ امام کے نوکر بن کے دیکھیے، دنیا کے تو نوکر ہیں، کیا فائدہ دنیا کے نوکر بننے کا؟ جتنا بھی باس کو خوش کرو گے ایک دن آئے گا وہی باس آپ کو نظر انداز کر دے گا، جتنی بھی اس کی آپ خوش کرنے کی کوشش کریں ایک دن اس سے بے وفائی ہوگی۔ مگر یہ امام وہ امام ہے جو کبھی بے وفائی نہیں کرتا، ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس کو ٹائم دیں گے تو وہ امام آپ پہ خاص نظر کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا آج کے زمانے میں خواتین کا بڑا کردار ہے۔ خواتین کا ایک گروہ آیت اللہ بہجت کے پاس آتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں آغا ہم ظہور کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ ہمیں ہماری کوئی ذمہ داری بتائیے۔ آغا بہت خوبصورت جملہ بتاتے ہیں۔ آغا بہجت کون تھے؟ جو امام زمانہ سے راز و نیاز کرتے تھے، امام سے ملاقات کرتے تھے، وہ معمولی نہیں تھے، عارف باللہ تھے۔ آیت اللہ بہجت نے ان خواتین سے کہا اے عورتوں تمہارا کوئی معمولی کام نہیں ہے، تمہاری ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہے۔ ایک چھوٹی سی عمل آغا نے انہیں بتا دیا۔ آغا نے کہا آج کے بعد تم جب گھر چلی جاؤ تو اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنا ان کو امام مہدی کے سپاہی بنا دینا، انہیں امام زمانہ کے سپاہی بنانا۔ اب سپاہی بنانے کے لیے پہلے ان کے دل میں مہدی کی محبت تو ڈال دیں۔ کہا آغا کیا کرے؟ آغا بہجت فرمانے لگے ان کے دل میں محبت مہدی ڈالنے کا بہترین آسان طریقہ۔ امام آغا نے فرمایا کہ جب بھی تم کھانا پکاؤ، جب بھی تم چائے بنانا چاہو تو ایک چھوٹا سا ذکر فرمایا، کہا کہ یہ ذکر کھانا پکاتے ہوئے جس چیز کو پکا رہی ہیں اس کو پکاتے ہوئے یہ ذکر کیا کرو، یا اللہ یا رحمان یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ کہا جتنے لوگ اس غذا کو کھائیں گے ان کے دل میں مہدی کی محبت پیدا ہوگی۔ کتنی آسان چھوٹا سا دعا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹانے والے، ثبت قلوبنا، ہمارے دلوں کو بھی پلٹا دے، علی دینک، اپنے دین کی طرف، اپنے مہدی کی طرف۔ فرمایا عورتوں سے کہ تم جب بھی کھانا پکاؤ، جب بھی روٹی پکاؤ، جب بھی چائے پکاؤ، یہ دعا پڑھتے ہوئے پکاؤ، اور یہ رزق جس کے منہ میں جائے گا اس کھانے کے ساتھ ان کے دل میں مہدی کی محبت پیدا ہوگی۔ آج ہماری مائیں ہیں بلوٹوتھ کان میں لگے ہوئے ہیں، چائے بنا رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، چائے بنا رہی ہے، ہاں آٹا گوندھ رہی ہے، چائے بنا رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے، گانے سن رہی ہے، ٹی وی آن ہے۔ کہاں کیا کھلا رہی ہیں آپ بچوں کو؟ اپنے معصوم بچوں کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے زہر کھلا رہی ہیں۔ آپ کا کام ہے مہدی کی محبت ڈالنا، آپ تو امام مہدی سے دور کر رہی ہیں۔ کیا مشکل ہے؟ چھوٹی سی تو دعا ہے، ابھی یاد کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ سب کو یاد ہے۔ یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، نہیں تو ترجمہ یاد کریں، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلوبنا، ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، ثابت قدم رکھ دے، علی دینک، اپنے دین پر، اپنے مہدی کی محبت پر۔ تو آپ دیکھیے آپ کے بچوں کے اندر امام مہدی کی محبت پیدا ہوگی۔ سپاہی ایسے بنتے ہیں، کوئی سپاہی اس وقت تک قربانی نہیں دے سکتا جب تک اس کے دل میں سامنے والے سے محبت نہ ہو، اپنے ملک سے محبت نہ ہو۔ جس کے دل میں جس چیز کے لیے قربانی دے رہا ہو اس کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جب امام کا ظہور ہو تو آپ کا بچہ سب سے پہلے جائے امام کی خدمت میں۔ تو آج آپ بتائیے کیا ہمارے بچے اس قابل ہیں کہ ہم امام کے سامنے پیش کر سکیں؟ کیا سکھایا ہم نے بچوں کو؟ کیا سکھایا؟ کچھ بھی نہیں سکھایا ہے، پب جی سکھایا ہے۔ کل امام کا ظہور ہوگا تو امام آپ کے بچوں سے، جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے کتنے سیشن پورے کیے ہیں، ہاں کتنے پب جی کے گیم آپ نے کھیلے، کتنے گھنٹے دیے ہیں، کتنے گول آپ نے اچیو کیے ہیں، یہ نہیں پوچھے گا امام۔ تو آپ سے یہ پوچھے گا میرے لیے کیا کیا ہے۔ ہاں کیوں زندگی تباہ کر رہے ہیں اپنی؟ لہذا اپنے مولا کی طرف آئیے، امام زمانہ کی طرف متوجہ ہوں۔ آج امام کی نظریں ہم پر ہیں، اب معمولی بھی ہم گناہ کرتے ہیں
تو علی ابن محضیار سے امام نے ایک اور جملہ فرمایا تھا، کہا تھا کہ اے علی ابن محضیار میرے شیعوں سے کہہ دو جب وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کی گناہ کی بخشش کے لیے رات بھر میں روتا رہتا ہوں۔ یہ جو ہم دن کو گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، جتنے گناہ ہم کرتے ہیں، فرشتے ان گناہوں کو، اس فائل کو امام کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر امام اس کی مغفرت کے لیے رات بھر دعائیں کرتے ہیں، روتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں امام کو ہم تکلیف دیں؟ 2 منٹ کی لذت کے لیے، 2 سیکنڈ کی لذت کے لیے۔ آپ کوئی گندی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لذت ملتا ہے؟ 2 منٹ کی لذت ملتی ہے نا، وہ بھی آنکھوں کی لذت ملتی ہے۔ ایک 2 منٹ کی لذت کے لیے امام مہدی کو صبح تک آپ رلا رہے ہیں۔ 2 لمحوں کی لذت کے لیے یوسف زہرا کو ہم رلائیں، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو یوسف زہرا کو رلائیں۔ درود پڑھیے بلند آواز میں۔ لہذا ماؤں کی بڑی ذمہ داری ہے، میری مائیں، میری بہنیں، آپ بڑے کام نہیں کر سکتی، چھوٹے لیول سے آپ سٹارٹ کریں اپنے بچوں کی تربیت۔ جتنا آپ ٹائم اسکول کے لیے دے رہی ہیں، کبھی بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے ان ماؤں کو دیکھ کے۔ بچے قرآن سینٹر میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اسکول کا معمولی ٹیسٹ کی وجہ سے ایک ہفتے تک بچوں کو سینٹر نہیں بھیجتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں، جہاں درس مہدی دیا جا رہا ہے، جہاں محبت مہدی مل رہی ہے، صرف ٹیسٹ کی خاطر۔ کل بچے کا ٹیسٹ ہے، 1 ہفتے تک چھٹی کی۔ اگر ایگزامز ہو ماہانہ سالانہ تو وہ 1 مہینے تک چھٹی کراتی ہیں۔ اے میری ماں، اے میری بہن، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ 10 منٹ، آدھا گھنٹہ اگر آپ امام کو دے دیں تو آپ کے بچے کی زندگی تو برباد نہ ہوگی نا، مستقبل تباہ تو نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کچھ بھی اہمیت نہیں دے، اس دنیا کو اہمیت دے رہی ہیں۔ کیا اس دنیا میں کتنا وفا ہے؟ آپ کا بچہ خدا کرے کامیاب رہے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، تو جس دن اسے ڈگری مل جائے اسی دن خدا نخواستہ ملک الموت اسے اجازت نہ دے تو پھر کیا بنے گا؟ زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں۔ تو کیوں نہ اس زندگی میں 10 منٹ مہدی کے نام پہ دے دیں۔ آج کسی والدین سے کہا جائے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے، کہتے مولانا سکول کے لیسن ٹاپ ہیں، بہت سخت ہیں، ہوم ورک ہے، یہ چیزیں نہیں۔ تو وہ ٹاپ نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا ہمارا انتظار جعلی ہے، زبانی ہے۔ لمبے لمبے سجدے کرتی ہیں مائیں مگر بچوں پہ توجہ نہیں۔ خدا را گھر میں کوشش کریں، 2 چیزیں بچوں کو یاد ضرور کرائیں اس زمانے میں، واجب کی طرح ہو سکے تو زبانی یاد کرائیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ زندہ رہیں یا نہ رہیں، جب امام کا ظہور ہو تو آپ کے بچے امام کے سپاہی بنے۔ آپ چاہتے ہیں تو 2 چیزیں ضرور یاد کریں۔ سب علماء نے متفقہ یہ فیصلہ کیا ہے، ایک چیز نماز اول وقت، دوسری چیز زیارت عاشورہ، تیسری چیز دعائے احد۔ دعائے احد ایگریمنٹ ہے امام زمانہ کے ساتھ، روزانہ بیسس پہ ہر صبح جب آپ کا بچہ اٹھے تو آپ موبائل میں بچوں کو کارٹون ویسے بھی دکھاتی ہیں، ہاں گیم ویسے بھی دکھاتے ہیں، 5 منٹ کی دعائے احد ہے۔ آپ صبح فرسٹ ٹائم دعا آن کرے، بچہ خواستہ ناخواستہ ایک دن ایسا آئے گا سنتے سنتے اسے زبانی یاد ہوگی دعا۔ دعائے احد کیا ہے؟ امام زمانہ سے ایگریمنٹ ہے، اے امام زمانہ اس سے پہلے کی زندگی میری مرضی کی تھی، آج کے بعد کی زندگی آپ کی مرضی کی ہوگی۔ تو وہ بچہ جب امام کا ظہور ہوگا تو یقیناً پہلے صف میں کھڑا ہوگا۔ درود پڑھے بلند آواز میں۔ عزیزان گرامی، جب تک ہم سیریس ہو کے اپنے بچوں پہ توجہ نہ دیں تو اس وقت تک ہم امام کے سپاہی نہیں بن سکتے۔ ہم تو نہ بنے، ہمارے بچے بھی نہیں بن سکیں گے۔ آج یہ بچے ہیں، کل یہ بچے نہیں رہیں گے۔ کب جب امام کا ظہور ہوگا تو آپ کے بچوں کو نزدیک بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس وقت یہ بچے افسوس کریں گے، اے کاش میری ماں مجھ پہ توجہ دیتی، اے کاش میرا باپ مجھ پہ توجہ دیتا۔ لہذا توجہ دیجیے، اہل بیت نے بھی یہی سکھایا ہے۔
درود پڑھیے ایک مرتبہ پھر بلند آواز میں۔ اپنے بچوں کی جائز خواہشات پوری کریں۔ یہ اہل بیت کا بھی شیوا ہے مگر ایک حد تک۔ دیکھیے اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسی سے میں مصائب شروع کرتا ہوں۔ کہتی جب مولا حسین 3 یا 4 سال کے تھے، ایک دن رسول اللہ کے ساتھ، روزانہ رسول اللہ اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، ایک دن رسول اللہ کے ہاتھ کو پکڑ کے مولا حسین کہیں سے گزر رہے تھے۔ آپ کا گزرنا ایک یہودی کے باغ سے ہوا، یہودی کا فارم تھا۔ دیکھا اس فارم میں ایک شیر کا بچہ تھا۔ امام حسین کی نظر جب اس شیر پہ پڑی، مولا حسین کا دل آ گیا اس شیر پہ، کہا نانا یہ شیر مجھے بڑا اچھا لگا، میں چاہتا ہوں اسے خرید کے مجھے دے دیں۔ رسول اللہ نے بات کی، شیر کو خریدا گیا۔ مولا حسین اس کے ساتھ روزانہ کھیلتے گئے، بس دوست بن گئے مولا حسین کے۔ اب کہتے ایک دن ایسا آیا کہ یہ شیر بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو شہر والوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس شیر سے ڈرتے ہیں، آپ حسین سے کہیں کہ اس شیر کو کہیں دور بھگا دے۔ مولا حسین نے ایک دن، مولا حسین بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ نے آ کے کہا بیٹا حسین میں تمہارے لیے کوئی اور جانور لے آؤں گا، اس شیر کو دور بھیج دو۔ کہا مولا حسین نے نانا میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں نے بڑی پیار سے اس کا نام بھی ابو الحارث رکھا ہے۔ ابو الحارث شیر کا نام تھا۔ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تھا مولا حسین 2 پلیٹوں میں کھانا لے جاتے تھے، ایک اپنے لیے ایک ابو الحارث کے لیے، اتنی محبت تھی شیر سے۔ جب رسول اللہ نے کہا بیٹا یہ میرا حکم ہے، مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، آپ کا یہ شیر ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اسے دور کہیں بھیج دو۔ کہا یا نانا یہ آپ کی بات میں قبول کرتا ہوں۔ ایک دن صبح ہوئی، آئے شیر کے پاس، کہا ابو الحارث میرے دوست آج آپ اور میری جدائی کا دن ہے، ابو الحارث یہ شہر والے تمہیں برداشت نہیں کر رہے ہیں، آپ چلے جائیے یہاں سے دور، کربلا کے جنگلوں میں جا کے گم ہو جائیے، اور یاد رکھنا اس وقت تک باہر نہ آنا جب شام غریباں کو میری بیٹی سکینہ تمہیں پکارے گی تب واپس آ جانا۔ اچھا در یہ با وفا شیر تھا نا، جانور تھا، با وفا تھا، چلا گیا۔ عبداللہ نام کا ایک کسان تھا، کہتا ہے کربلا کے واقعے کے کچھ دنوں بعد میں کربلا کے نزدیک زمینوں پہ کام کر رہا تھا، ایک مرتبہ میں نے محسوس کیا کہیں سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں حیران ہوا کہ ایسی خوشبو آج تک نہیں آئی، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں خوشبو کو تلاش کرتے کرتے گیا، میں مقتل میں پہنچا۔ میں نے کیا دیکھا؟ کچھ لاشیں ہیں جو پامال ہیں، جن کے جسم تو ہے مگر سر نہیں ہے۔ میں نے دیکھا یہ ولی اللہ ہوں گے۔ اب میں دیکھ ہی رہا تھا، اچانک میری نظر ایک جانور پہ پڑی، ایک شیر پہ پڑی۔ ایک شیر دوڑتا ہوا، گراتا ہوا جنگل سے اس مقتل میں پہنچا۔ جب وہ شیر وہاں پہنچا میں پریشان ہوا، پروردگارا یہ عظیم ہستیوں کی لاشیں ہیں، اب یہ شیر آ کے کہیں توہین نہ کریں، انہیں چیر پھاڑ نہ دے۔ اب میں یہ سوچ ہی رہا تھا، یہ شیر دوڑتا ہوا ایک لاش کے پاس آیا، چاروں طرف طواف کرنے لگا، قریب کبھی پاؤں کی طرف جا رہا تھا، کبھی کٹی ہوئی سر کی طرف جا رہا تھا۔ اب میں نے کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ یہ شیر طواف کرتے کرتے پاؤں کی طرف آ کے لیٹ گیا، آسمان کی طرف منہ کر کے ایک چیخ ماری، وہیں پہ شیر مر گیا۔ اب جب شیر مرا میری پریشانی اور بڑھ گئی، میں دوڑتا ہوا نزدیک گیا، میں نے آواز دی اس لاشے کو، اے خدا کے بندے تم کوئی معمولی شیر نہیں ہو، تیرے جسم سے خوشبو آئی، اس شیر کا یہاں آنا، آپ کا جسم کا طواف کرنا، آپ کوئی ولی اللہ ہے، آپ کون ہے؟ تو کٹی ہوئی لاش سے آواز آئی، عبداللہ نہیں پہچانا، میں تو حسین ابن علی ہوں، ارے میں نبی کا نواسا حسین ہوں، یہ بس حسین کا نام سننا تھا۔ عبداللہ روئے،
اتنے روئے، غش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے عبداللہ نے سوال کیا، مولا میرا ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ شیر کون تھا؟ یہ جب آیا تھا تو یہ روتا ہوا آیا، آپ کے قدموں میں جا کے چیخ مار کے مر گیا، اس کی کہانی کیا ہے؟ مولا حسین کی آواز آئی، عبداللہ یہ میرا بچپن کا دوست ابو الحارث تھا۔ جب یہ میں چھوٹا تھا میں نے اسے کربلا کے جنگلوں میں جانے کے لیے کہا تھا، میں نے اس سے کہا تھا جب شام غریبہ کو میری سکینہ تمہیں پکارے تو چلے آنا۔ اے عبداللہ شام غریبہ کے بعد لاشیں پامال ہو گئی، ایک مرتبہ حکم ہوا لاشوں کو پامال کیا جائے۔ ہور کا قبیلہ اٹھا، کہا تلوار نکال کے کہا ہم ہور کی لاش کو پامال کرنے نہیں دیں گے۔ حبیب کا قبیلے نے حبیب کو بچا لیا، ایک غلام کے قبیلے نے غلاموں کو بچا لیا۔ اب میں حسین اور میرے بچے زمین کربلا میں پڑے رہے، بس یہ منظر دیکھنا تھا۔ سکینہ نے جنگل کی طرف منہ کر کے آواز دی، ابو الحارث اے بابا کے وفادار دوست اب چلے آؤ۔ ابو الحارث آیا کربلا میں، میرے پاس آیا، میں نے ابو الحارث کو ڈیوٹی دی، کہا تھا ابو الحارث اب ہماری لاشیں پامال ہو گئی ہے، ابو الحارث تیرا کام یہ ہے تم زینب کے قافلے کے ساتھ رہنا، رات کو زینب کے ساتھ رہنا، دن کو کسی جنگل میں جا کے چھپ جانا۔ اے عبداللہ آج یہ شیر آیا تھا زینب کی کہانی سنانے کے لیے، یہ شیر کہہ رہا تھا اے مولا آج تمہاری بہن کا قافلہ کوفے کے بازار میں داخل ہوا، مولا کوفے والوں نے پتھروں سے استقبال کیا، لوگ کہہ رہے تھے پتھر مارو یہ باغی کی بہنیں ہیں، اے مولا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، آپ جانے آپ کی بہن جانے، یہ کہہ کے ابو الحارث مر گیا، ابو الحارث مر گیا۔ اللہ لعنت